حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے پچھلے 7 برسوں کے درمیان دوسرے قبیلے والوں نے نہ صرف مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں بلکہ پاک پیغمبر کو جان سے مارنے کی سازشیں بھی کی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کی ریشہ دیوانیاں بہت بڑھ گئیں اور ان کا رویہ نہایت جارحانہ ہو گیا تو ان سنگین حالات میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے بنی ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کو کہا تو تمام قبیلے والوں نے جناب ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا سوائے ابو لہب کے کہ جو مشرکوں میں سے تھا۔ قریش مکہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب بنی ہاشم متحد ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کریں گے اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک رہے گا جب تک بنی ہاشم محمد کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ ظالمانہ فیصلہ باقاعدہ دستاویزات کی شکل میں لکھا گیا اور بنی ہاشم مکہ کے نزدیک 2 پہاڑیوں کے درمیان ابو طالب وادی میں محبوس ہو گئے اور 3 سال تک بنی ہاشم اس بنجر گھاٹی میں محصور رہے۔ یہ ایام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین ایام تھے۔ دوسرے قبیلوں نے وادی کے سارے راستے بند کر دیے تاکہ مکہ سے کھانا، ساز و سامان یا کوئی بھی شخص وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ مسلمانوں کو ان کے بھوکے بچوں کے ساتھ اس بنجر وادی میں جھونستے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ مکہ کے بزرگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے ساری پریشانیاں کتنے صبر سے جھیلی۔ ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو خبر دی کہ دارالندوہ میں مکہ کے 10 قبیلوں کے سردار جمع ہوئے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ فوراً چلیے۔ ابو طالب اٹھے اور جناب حمزہ سے فرمایا کہ پیغمبر کا خیال رکھنا اور آپ تنے تنہا دارالندوہ کی طرف چل دیے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو سب سرداروں کی جانب سے ابو سفیان نے آپ سے بات کی۔ اس نے کہا ابو طالب، مکہ میں عظیم ہستیاں کم ہو رہی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اس شہر میں ختیجہ جیسی عظیم کاروباری تھی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محمد آج کس بلند مقام پر ہو سکتا تھا؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ اس سے اونچا اور بلند مقام اور کیا ہوگا کہ محمد کو اللہ نے چنا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے محمد ابو سفیان کو کتنی رقم دے سکتا ہے؟ اگر اسے اللہ نے چنا ہے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ایمان بکنے کی چیز نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتے۔ جب ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ ابو طالب ان کی باتوں میں آنے والے نہیں تو اس نے فوراً مطالبہ کیا کہ یا بنی ہاشم محمد کو ان کے حوالے کر دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور سوچنے کے لیے اس نے صبح تک کا وقت دیا۔ جناب ابو طالب واپس آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے تو جناب ابو طالب ان کے حجرے کے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و عافیت کی دعا کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کو بلا کر فرمایا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مدد کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو طالب قریش مکہ کے پاس گئے اور تمام مکہ والوں کو اکٹھا کر کے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا نے تم سب کو اللہ کا یہ پیغام صاف اور با آواز بلند بھیجا ہے، تم سب ہی اس پیغام کو بڑے غور سے سنو۔ پیغام اللہ پیغمبر کو ان پر لاکھوں سلام و دعا ہو کہ مسلمانوں سے تعلق توڑنے کا سمجھوتا اب رد ہوتا ہے، وہی سمجھوتا جس پر قریش کے بزرگوں نے دستخط کیے تھے۔ اس پر ابو سفیان کہنے لگا برسوں پہلے قبیلوں کے بیچ کیا گیا سمجھوتا رد کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ اے ابو طالب، تم کس دلیل کی بنا پر سمجھوتا رد کر رہے ہو؟ یہ سمجھوتا تب ہی رد ہوگا جب مکہ کے بزرگ چاہیں گے، ورنہ وادی میں رہنے والوں کے لیے مکہ کا صرف ایک ہی جواب ہوگا، جنگ اور تلوار۔ جناب ابو طالب کہنے لگے
लगे, अय लोगों, आखिर तुमने किस समझौते पर आज ये तलवार और जंग का परचम थामा है? खून में अपने हाथ रंगने से पहले तुम अपने बुजुर्गों से ये क्यों नहीं कहते कि ताल्लुक रद्द करने की दस्तावेज तुम्हें भी दिखाएं? अल्लाह ने उसके पैगंबर को ये पैगाम दिया है कि अब वो समझौता नहीं बचा, उसको दीमके खा गईं। अगर ऐसा नहीं है तो साबित कर दो। अब जब उस बंद सहीफे को खोला गया तो तमाम हरूफ को कीड़ों ने खा लिया, सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा था। ये देखकर जनाब अबू तालिब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोग कहने लगे, अय अबू सुफियान, तुम्हारा खुदा दीमकों तक का मुकाबला न कर सका। हमें कोई समझौता नजर नहीं आता जिस पर हम वफादार रहें। अब ना जंग होगी और ना बनी हाशिम वालों पर कोई पाबंदी रहेगी। अबू सुफियान ये सब देखकर शशतर रह गया। अबू लहब कहने लगा, ये उनकी जीत की निशानी है। अबू सुफियान, तुम बिल्कुल ना घबराओ, हमारे पास अब भी ताकत है। तो अबू सुफियान कहने लगा, जब तक अबू तालिब मोहम्मद का निगहबान है हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक अबू तालिब मोहम्मद का निगहबान है हम कुछ नहीं कर सकते।